اور اگر سوال و جواب میں دیکھیں کیا آپ کے پاس ایک کتاب ہے، حل عندک کتابن، وہ جواب دے گا ہاں میں، نعم عندی کتابن، ہاں میرے پاس ایک کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور میری یہ کوشش ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کے آخر تک عربی زبان کے جو بنیادی اسباق ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں، تاکہ آپ ان کو سیکھنے اور سمجھنے کے بعد قرآن حکیم کی گہرائیوں، دانائیوں اور حکمتوں کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو آج آپ سیکھیں گے لفظ عندہ کا استعمال، عین نون دال عندہ۔ عندہ کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، پاس، جیسے عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہ اس کے پاس، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک۔ جیسے آیت مبارکہ ہے نا، ان الدین، بے شک یہ جو دین ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام وہ اسلام ہے۔ لفظ عندہ کا استعمال قرآن حکیم کی متعدد آیات میں ملتا ہے، جیسے سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں تم میں سے کون ایسا ہے جو سب سے جلدی ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ تو اس پر ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا، اور میں یہ تخت لانے میں کافی قوی اور امین ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام مطمئن نہ ہوئے، پھر ایک انسان اٹھا، تو آیت مبارکہ ہے قال، اس نے کہا الذی عندہ علم من الکتاب، یعنی اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو عندہ کا مطلب ہے اس کے پاس۔ آج ہم سیکھیں گے لفظ عندہ کا استعمال۔ یہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن میں جو ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن عندہ چینج نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے پاس، آپ کے پاس، ہمارے پاس، تم سب کے پاس، وہ چینج ہوگا، ضمیر متصل چینج ہوگی، لیکن عندہ چینج نہیں ہوگا۔ جیسے عندہ، عندہما، عندہم، عندکا، عندکما، عندکم، عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، اس طرح اس کا استعمال آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھرڈ پرسن، اس میں 6 صیغے ہیں، یعنی اس میں 6 جملے بنیں گے، مذکر کے 3، مؤنث کے 3۔ اب مذکر کے 3 دیکھیں، اس کے پاس یعنی اس ایک شخص کے پاس، اس ایک مرد کے پاس، اس کے پاس ہی ہیز اے بک، اس کے پاس ایک کتاب ہے۔ تو ہم عربی میں اس طرح کہیں گے عندہ کتاب، اس کے پاس ایک کتاب ہے۔ اور اگر کہنا ہو ان 2 مردوں کے پاس ایک کتاب ہے، یعنی مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو 2 کے لیے عربی زبان میں ایک علیحدہ لفظ آتا ہے، وہ ہے ہما۔ عندہما کتاب، ان 2 مردوں کے پاس ایک کتاب ہے، ان 2 مردوں کے پاس ایک گاڑی ہے۔ عندہما سیارۃ، ان 2 مردوں کے پاس ایک گھر ہے۔ عندہما بیت، اس طرح اس کا استعمال ہوگا۔ ان سب کے پاس، یعنی جب تعداد 2 سے زیادہ ہو، ان سب مردوں کے پاس ایک گھر ہے، تو یہاں اس کا استعمال ہوگا عندہم بیت، ان سب کے پاس ایک گھر ہے۔ اسی طرح مؤنث میں آ جائے، مؤنث میں بھی 3 صیغے ہیں۔ شی ہیز اے کار، تو یہاں عندہ کی بجائے اب ہو جائے گا عندہا، ہے لفہا، عندہا سیارۃ، شی ہیز اے کار، اس کے پاس ایک کار ہے۔ عندہا بیت، اس کے پاس ایک گھر ہے۔ شی ہیز اے ہاؤس۔ عندہا دراجۃ، شی ہیز اے سائیکل۔ اور اسی طرح اگر کہنا ہو ان 2 عورتوں کے پاس ایک گھر ہے، تو ہم کہیں گے عندہما، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما کا لفظ آتا ہے، عندہما بیت۔ اور اگر کہنا ہو ان سب عورتوں کے پاس ایک گھر ہے، تو یہاں لفظ آئے گا جمع مؤنث کے لیے ہن، عندہن بیت، ان سب عورتوں کے پاس ایک گھر ہے۔
اب آتے ہیں سیکنڈ پرسن کی طرف، یعنی جہاں یو کا استعمال ہے۔ انگریزی میں تو یو صرف یو ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے 6 مختلف الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلے مذکر میں دیکھیں، تم ایک مرد کے پاس ایک کتاب ہے، تو ہم یہاں یوز کریں گے عندک، یعنی تم ایک مرد کے پاس، عندک کتابن، تم ایک مرد کے پاس ایک کتاب ہے۔ تم 2 مردوں کے پاس ایک کتاب ہے، عندکما، کما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں کے پاس ایک کتاب ہے۔ جیسے سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ربکما، کما کا مطلب ہے تم دونوں کا رب، اور تم دونوں میں جن اور انسان یہ شامل ہے، یعنی انسانوں اور جنوں سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح اگر کہنا تم سب کے پاس مذکر کے لیے، تو ہم کہیں گے عندکم۔ اور اسی طرح مؤنث میں 3 صیغے ہیں سیکنڈ پرسن میں، تم ایک عورت کے پاس ایک کتاب ہے، تو یہاں عندکا کی بجائے آ جائے گا عندکی، یعنی کاف کے نیچے زیر آ جائے گی، عندکی سیارتن، تم ایک عورت کے پاس ایک گاڑی ہے۔ عندکی قلمن، تم ایک عورت کے پاس ایک قلم ہے۔ عندکی بیتن، تم ایک عورت کے پاس ایک گھر ہے۔ اور 2 کے لیے مؤنث میں بھی کما کا لفظ ہے، تم 2 عورتوں کے پاس ایک کتاب ہے، تو ہم کہیں گے عندکما۔ جیسے مذکر میں ہم کہتے ہیں تم 2 مردوں کے پاس، وہاں بھی عندکما، اور تم 2 عورتوں کے پاس یہاں بھی عندکما ہے۔ اور مؤنث میں جمع کے لیے کنہ کا لفظ ہے، تم سب عورتوں کے پاس ایک گھر ہے، تو ہم کہیں گے عندکنہ، عندکنہ بیتن، تم سب عورتوں کے پاس ایک گھر ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں فرسٹ پرسن میں۔ انگریزی میں تو آئی اور وی کے الفاظ ہیں، لیکن عربی زبان میں بھی 2 ہی ہیں۔ ایک ہے، اس میں ہم لگاتے ہیں چھوٹی جے، اندہ کے آگے ہم چھوٹی جے لگائیں گے، اندی۔ اندی کا مطلب ہے میرے پاس، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر عورت کہے گی اندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے، اور مرد بھی اسی طرح کہے گا اندی کتابن۔ اور 2 اگر عورتیں ہوں گی یا 2 مرد ہوں گے تو وہ کہیں گے عندنا، اور اگر سب عورتیں اور سب مرد ہوں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے عندنا۔ ہم 2 مردوں کے پاس ایک کتاب ہے تو ہم کہیں گے عندنا کتابن، ہم سب مردوں کے پاس ایک کتاب ہے ہم کہیں گے عندنا کتابن۔ اور اگر یہ کہیں گے ہم 2 عورتوں کے پاس ایک کتاب ہے تو ہم کہیں گے عندنا کتابن، اور اگر کہنا ہو ہم سب عورتوں کے پاس ایک کتاب ہے تو ہم کہیں گے عندنا کتابن۔ اب آتے ہیں پاسٹ میں اس کا استعمال جو ہے، یعنی آئی ہیڈ اے بک، میرے پاس ایک کتاب تھی، تو اس کے لیے ہم لگاتے ہیں کانا کا لفظ، کانا عندی کتابن، کانا عندی سیارتن، آئی ہیڈ اے کار۔ تو کانا چینج نہیں ہوگا، یہ اسی طرح چلتا جائے گا، کانا عندہ کتابن، اس کے پاس ایک کتاب تھی، کانا عندہم کتابن، ان سب کے پاس ایک کتاب تھی، کانا عندہ کا کتابن، تمہارے پاس ایک کتاب تھی، کانا عندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب تھی۔ اور اگر کہنا ہو کہ میرے پاس کتاب نہیں تھی، یہ بھی ایک ٹینس بنتا ہے، آئی ہیڈ ناٹ اے بک، تو عربی زبان میں اس کا استعمال ہوگا ما کانا۔ تو ما کانا چینج نہیں ہوگا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں یہ ویسے رہے گا، آگے جو ہے ضمیر چینج ہوتی جائے گی، ما کانا عندہ کتابن، ہی ہیڈ ناٹ اے بک، ما کانا عندنا، ما کانا عندی، ما کانا عندکم، یہ اس طرح استعمال چلے گا۔ اور اگر سوال جواب میں دیکھیں، کیا آپ کے پاس ایک کتاب ہے، حل عندہ کا کتابن، وہ جواب دے گا ہاں میں، نعم عندی کتابن، ہاں میرے پاس ایک کتاب ہے۔ اور اگر وہ نفی میں جواب دے گا حل عندہ کا کتابن، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، وہ کہے گا لا، لیس عندی کتابن، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، لیس عندی فلوس، لیس عندی فلس،
لیسا عندی مال، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی مال نہیں ہے۔ تو یہ ہے لفظ عندہ کا استعمال۔ اس کو مزید پکا کرنے کے لیے ذہن میں بہترین طریقہ یہ ہے، اساتذہ کہتے ہیں کہ اسی سبق کو دہرایا جائے، بار بار دہرایا جائے۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، یا آپ ایسا کریں کہ اس کے جو فارمولے ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ آپ کاپی پر لکھتے جائیں، اور یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سمجھانے کے لیے کتاب اور سیارہ کے، تو اس کے لیے آپ آگے سے الفاظ چینج کرتے جائیں، گوگل سے دیکھیں، میرے پاس ایک دوست ہے، میرے پاس ایک دکان ہے، اس طرح آپ الفاظ چینج کر کے جملے بنائیں تو زیادہ آپ کے برین میں یہ جملے بیٹھ جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھائیں، قرآن حکیم سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے لیسن میں پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔